تو چوتھے امام علیہ السلام کے عہد نو عمر روایت کا جملہ ہے، یعنی ابھی بالکل جوانی کا عالم، جوان بھی جسے نہیں کہتے، نوجوان ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ 10 سے 15 کے درمیان کا سن ہو. تو اس عمر میں ایک شخص ہے ابراہیم بن اوہم نام کا، یہ بیان کرتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے مکے کا سفر طے کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے، رق و دق صحرا ہے، یہاں سے وہاں تک پورا چٹیل میدان ہے، بالکل چلچلاتی دھوپ ہے اور ساری چیزیں. اور اسی راستے میں بھائی بیچ بیچ میں کئی علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، مدینے سے، یہاں وہاں سے. اسی میں یہ بیان کرتا ہے میں اپنے قافلے سے کسی کام سے پیچھے رہ گیا، اکیلے جانا تو ناممکن ہے، پیچھے رہ گیا. اب جو میں تھوڑا قدم بڑھایا تو میں نے دیکھا ایک طرف جھاڑیوں میں تھوڑا جو سبزہ تھا اس طرف دیکھا کہ بالکل ایک نوعمر لڑکا کھڑا ہوا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ اس صحرا میں، اس لقودق صحرا میں، اس گرمی میں یہ لڑکا اکیلا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ کوئی اہل و عیال ہیں ساتھ میں، نہ کوئی قافلہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام. یہ اکیلا کر کیا رہا ہے یہاں پہ؟ تو ابراہیم کہتے ہیں میں اس لڑکے کے قریب گیا، میں نے کہا اے جوان یہ بتاؤ تم اکیلے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ واقعاً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ عمل ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. واقعاً ایک امام وقت ہی اس طرح کا جملہ کہہ سکتا تھا. امام نے جو جملہ کہا، اس نے 3 سوال کیے. تمہارا زاد سفر کیا ہے؟ سامان کیا ہے؟ تمہاری سواری کیا ہے؟ تیسری چیز تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہدف کیا ہے؟ تو ان تینوں کا جواب اس جوان نے، کہ جو تاریخی روشنی میں چوتھے امام تھے، ایک جملے میں ان تینوں کا جواب دیا. کہنے لگے زادی التقوی، میرا زاد سفر، میرا ساز و سامان خوف خدا ہے. کیا کہیں؟ وراحلتی رجلایا، میری سواری یہ میرے دونوں پیر ہیں. وہدفی مولایا یا ومقصدی، اور میرا ہدف، میرا ارادہ، وقصدی یا میرا ارادہ، میرا مقصد میرے رب کی زیارت کا ہے. یعنی ایک عام سوال کا جواب، ایک معرفت بھرا جملہ دینا اس عام سوال کے جواب میں، یہ واقعی نہیں کہ امام وقت کا کام ہے. ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھے بھائی تمہارا ساز و سامان کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی لنچ باکس لائے ہیں، ٹفن لائے ہیں، ڈنر ہے، ہم ناشتے دان لے کے جا رہے ہیں. لیکن امام نے کیا کہا؟ میرا زاد سفر تقوی الہی، میں اللہ سے ڈرتے ہوئے جا رہا ہوں. اور سواری کیا ہے؟ میرے پیر ہیں، میں ان 2 پیروں پہ جا رہا ہوں. میرا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ، یعنی اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. یہ جملہ سن کے وہ بالکل حیرت میں پڑ گیا کہ یہ لڑکا، یہ سن، اور اتنی بڑی عارفانہ بات، معرفت میں ڈوبی ہوئی بات کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ اور اسے کافی طولانی گفتگو ہوئی، پھر امام نے اور بھی وضاحتیں وہاں پر دی. تو اب آپ سوچیں کہ امام علیہ السلام نے یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیا ہے کہ دیکھو، چاہے حج بیت اللہ کا سفر ہو یا زندگی کا سفر ہو، تمہارا زاد سفر تقوی الہی ہونا چاہیے. چاہے تم کعبے جا رہے ہو، چاہے تم جس مقام پہ جا رہے ہو، تمہارا زاد سفر ہمیشہ اللہ کا خوف تمہارے دامن کے ساتھ بندھا ہونا چاہیے، یہ کبھی نہ چھوٹنے پائے. کیونکہ اگر یہ زاد سفر رہ گیا تو تم دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، دنیا کے سارے خزانے بھی لے کر اگر سفر پر نکلو گے تو تم ادھورے رہو گے، تمہاری تیاری نامکمل رہے گی. اگر تقوی الہی ساتھ میں ہوگا تو تمہارا ہاتھ خالی بھی ہوگا، تم بھی پھر بھی تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تقوی الہی تمہارے ساتھ ہے. اور اب اسی بارے میں کہ جو امام کے بارے میں امام نے کہا کہ میرے دونوں قدم میری سواری ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے ہیں. یعنی جو حج پہ جا رہے ہیں چوتھے امام، پیدل جا رہے ہیں. اور یہی تقریباً تعداد ہم پہلے بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہی ملتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے لیے 25 پل حج پیدل کیے ہیں. آپ سوچیں کہ کس مقام پر ہیں یہ، کتنی عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے عبادت کے پہلو کے حوالے سے میں نے بھی ذکر کیا کہ زین العابدین آپ کو کیوں کہا گیا،
سید سجاد آپ کو کیوں یا سجاد آپ کو کیوں کہا گیا وہ تاریخ کے حوالے سے. اس کے علاوہ عبادت کا ذکر ملتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پورا جسم تھر تھراتا تھا, کانپتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ مولا وضو کرنے کے وقت آپ اتنا مطلب کیوں کپ کپی کیوں ہے, جسم تھر تھرا کیوں رہا ہے, ہاتھوں میں راشا کیوں ہے, کیوں ہے ایسا؟ وضو کرنا تو عام ہم بھی کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہوتی. تو امام فرماتے نہیں, تو وہ تاریخ کا پس منظر ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کا مقدمہ ہوتا ہے, پریفیس ہوتا ہے نماز کا, نماز سے پہلے ہمیں بجا لانا ہے. تو چونکہ نماز میں ہمیں جانا ہے خدا کی بارگاہ میں, لہذا وضو سے ہی نماز کی نیت کنیکٹ ہوتی ہے. ایک ذریعہ ہوتا ہے نماز کو کنیکٹ کرنے کا وضو, کہ جس کے بغیر آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, چونکہ طہارت نہیں ہوگی تو آپ نماز کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتے. تو یہی سے ہی اتنا زیادہ آپ خوف الہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے کہ وضو کی حالت سے ہی کانپنے لگتے تھے. اور پھر اللہ کے سامنے جا رہا, اللہ کے سامنے جانا, اسے کہتے ہیں کہ تیاری اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وضو سے ہی جسم کانپ رہا ہے کہ کیسے نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اور پھر قیام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ویسے ہی جسم کانپتا تھا, تھر تھر آتا تھا. اہل سنت نے بھی لکھا ہے پورا جسم لرزہ برندام کانپ رہا ہے. کیوں؟ خوف الہی. زیادہ سفر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف. عبادت الہی میں اتنا خوف, اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اتنا زیادہ خوف تھا. تو یہ میں نے بیان کیا, اس سے پہلے بھی یہ باتیں گزر چکی. پھر وہی کہوں گا کہ سارے عمل ان کے یہ اہل بیت ہیں, ایک ہوں گے, یہ کسی مقام پر کسی سے جدا نہیں ہوتے. مولانا ایک سوال ایک شاید رہ گیا ابھی, جو کہ بہت پہلے ہمیں کر لینا چاہیے تھا. جو امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جو کیا یہ سچ ہے کہ وہ عام انسان سے زیادہ تیزی سے فزیکلی زیادہ تیزی سے گرو اپ کرتا ہے؟ ہاں, گرو کرتے تھے. کہ مطلب اگر وہ ہمارا 15 سال کا بچہ ہوگا تو وہ 5 سال کے میں وہ اتنے زیادہ ڈیولپ کر چکے. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے, اور یہ اہل بیت کے لیے ہے. اور تقریباً باقاعدہ وہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا آپ کی خدمت میں, جب لاسٹ جانشین یعنی 12ویں امام کا ذکر ہوگا تو اس میں میں بیان کروں گا. اور روایت جو ہے وہاں پر مستقل طور پر آپ نے پوچھ لیا, یہاں پر میں ذرا سے بس اشارہ کر دوں کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ فزیکلی بھی ہم میں اور اہل بیت میں فرق ہوتا ہے. خیر ایکچوئل تو ہے ہی ہماری خلقت اور اہل بیت, اس میں مولا عباس بھی نہیں اہل بیت دیکھیے, اب آپ سمجھ لیجیے اس بات پر, میں جو لفظ بار بار یہاں کہہ رہا ہوں اہل بیت اہل بیت اہل بیت, اہل بیت سے مراد صرف چادر تطہیر والے. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے برائیوں کو پاک رکھے. یعنی عصمت کے دائرے میں صرف اہل بیت ہیں. اور اہل بیت میں وہ چادر میں کون کون تھا؟ پنجتن. اور پروردگار عالم نے جو سند لی ہے وہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی, کہ تم کو پاک و پاکیزہ رکھے گا. تو اب جو سلسلہ نسب پیغمبر اکرم نے بیان کیا, جو اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے, امام مہدی تک کا نام جو پیغمبر اکرم نے گنایا ہے, یا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو روایت جو ہے کہ 5ویں امام کو جو سلام آپ نے بھجوایا تھا وہ میں آگے بیان کروں گا, تو اس میں جو بتایا ہے تو اس فہرست اور اس سیکوینس کے مطابق اہل بیت صرف اور صرف ائمہ کا سلسلہ ہے, انہیں کہا جائے گا. ہاں اب ایک کامن وے میں اگر آپ بات کریں گے اہل بیت کی تو ظاہر سی بات ہے تو اس اہل بیت میں سب آ جائیں گے. پھر مثلا مولا کائنات کے اہل بیت کی بات ہوگی, مولا کائنات کے, تو اب جناب زینب بھی آئیں گی, جناب ام کلثوم آئیں گی, جناب عباس آئیں گے, مولا متقیان کے دیگر بیٹے آئیں گے, تو اب سب آئیں گے. اہل بیت ابو طالب کی بات ہوگی تو اس میں سب آ جائیں گے. اہل بیت بنی عبد المطلب کی بات ہوگی تو اب پھر جب جناب ابو المطلب کی بات ہو رہی تو ظاہر بات ہے اس میں جناب عقیل بھی آئیں گے, مسلم بن عقیل بھی آئیں گے, جعفر طیار بھی آئیں گے, عبداللہ ابن جعفر طیار بھی آئیں گے. تو یہ ایک وہ ہے کہ آپ کس وے میں اور کس سینس میں یوز کر رہے ہیں اس ورڈ کو. ہم جس سینس میں یوز کر رہے ہیں یہ وہ کامن وے نہیں ہے, ہم وہ سینس ہمارا ہے جو پروردگار عالم کا تھا کہ وہ مخصوص ہے اہل بیت ائمہ سے, کہ جن کی عصمت کی اگرچہ یہ بہت ہی تھوڑا سا اختلاف لوگ کر جاتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا لوگ بڑھ جاتے ہیں حد سے زیادہ, جو آپ نے نام لیے جیسے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام, جناب زینب سلام اللہ علیہ, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ, یہ ساری شخصیتیں
نہایت محترم، نہایت مقدس ہے، یا ان کے لیے ایک جملہ جو عام ہے وہی ان کی منزلت کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دائرہ معصوم میں نہیں ہیں، دائرہ عصمت میں نہیں ہیں، مگر پھر بھی معصوم ہیں. یہ ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوگا ان کی معصوم صفت ظاہر جن کو کہا ہے، معصوم صفت. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو جسٹ لائک جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ معصوم نہیں ہے. پروردگار عالم نے جن اہل بیت کی گارنٹی لی ہے اس میں یہ نہیں آئیں گے، مگر اس درجے پہ بہت زیادہ نیچے بھی نہیں ہے. بھائی میں نے بیان کیا سفر امام حسین جو مکے سے چلا ہے، اور جناب مسلم کو جب آپ نے بھیجا ہے تو امام حسین نے جو خط میں جملہ لکھا تھا، کیا میں جسے بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، وثقتی، اور ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر یہی ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ بھروسے مند یہ. تو امام معصوم ایک غیر معصوم کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ جتا رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ تو ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ تو اب یہ میں وہی وضاحت کر رہا تھا، یہ غیر معصوم ہے بالکل، لیکن رتبہ معصوم سے بہت زیادہ نیچے نہیں ہے. لیکن اب پھر میں وہی کہوں گا، رتبہ معصوم سے نیچے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو معصوم کی کیٹیگری میں لے آ کے کھڑا کر دیں اور آپ کہتے ہیں بھائی مولا عباس از جسٹ لائک امام حسین. پوسٹ تو پوسٹ ہے، ہاں، امامت ہے، امامت ہے. اس عہدے میں پروردگار عالم کسی کی شرکت برداشت نہیں کرے گا. اس نے جو ہمارا یہی مدعا ہے، یہی ہمارا شروع سے کہنا ہے کہ بھئی یہ انتخاب خدا کا ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کو نہیں لیتے، لاکھ ہمارے جذبات اور احساسات ان سے جڑے ہوں، مگر عہدہ خدا ہی ڈیسائیڈ کرے گا، رسول ہی بتائیں گے کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو یہ سوال بھی کرنا غلط ہے کہ وہ ہیں وہ نہیں ہیں یا ان کو کیوں نہیں لیا گیا. یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، شریعت میں ہماری نہیں چلتی ہے، وہی چلے گی جو پیغمبر بتا کے جائیں گے، وہی چلے گی جو اہل بیت بتائیں گے. خود جناب فیض عباس کا مرتبہ وہ ہے کہ خود اہل بیت نے احترام کیا ہے. پانچویں امام چھٹے امام کی بارگاہ ملتا ہے کہ بھئی جب ان کے بیٹے کبھی فرزند آ جاتے تھے، جناب فضل ہیں یا اور دیگر جو روایتوں میں ملتا ہے، جب وہ آ جاتے تو باقاعدہ امام احترام کو اٹھتے تھے کہ ہمارے چچا عباس کا بیٹا ہے یہ، اور پھر اس کے بعد فضائل مولا عباس بیان کرتے تھے. اب آپ سوچیں ایک شخص کے لیے اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ ایک امام معصوم اس کے فضائل بیان کرے، اس کا احترام کرے. ہم سارے فضائل مانتے ہیں، مگر وہی آپ نے وہی کہا، پوسٹ اس پوسٹ، رتبہ ہے، مقام ہے، عہدہ ہے. تو ہر شخص کو، ہر ذات کو اس کے مقام پر رکھنا یہی عدل بھی ہے، ورنہ پھر ناانصافی ہوگی اس عہدے کے ساتھ. اگر آپ جناب ابو فضل عباس کو محبت میں، جذبات کے ساتھ، ایموشنز میں لا کر امام حسین کے برابر کھڑا کر دیں گے اپنے جذبات کے اعتبار سے، تو آپ کے دل کو تو تسلی مل جائے گی، لیکن واقعا جس عباس کو آپ لا کر امام حسین کے برابر میں کھڑا کر رہے ہیں وہ عباس آپ سے راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ وہی عباس ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر جب خطبہ دیا ہے تو اس خطبے میں جب مینشن کیا ہے خانہ کعبہ کو، تو اس خانہ کعبہ کو مینشن اپنے باپ نہیں، امام حسین کے باپ کے مینشن کیا ہے. جبکہ عباس کے والد امام حسین کے والد ایک ہیں، لیکن منزلت کا فرق ہے. لہٰذا مولا عباس نے جو تعریف کی خانہ کعبہ کی، تو اس میں مولا متقیان کو نسبت جو دی ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے دی ہے کہ شرف ھذا بقدوم ابی. ساری تعریفیں اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. تو جس عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو امام حسین کا غلام تسلیم کیا، ہماری کیا ہمت ہے، ہماری کیا جرأت ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کے ذریعے سے اس عباس کو امام حسین کے مقابل لا کر کھڑا کر دیں. بے شک شریعت میں دخل دینے کا کسی کو حق نہیں ہے. عقیدہ اپنی جگہ، مگر عقیدہ اب پھر وہی بات آئے گی کہ ہر عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوتا. عقیدہ وہی لو کہ جو دین دے گا. عقیدے تو بہت سے ہیں، عقیدے تو بہت سے ہیں، عقیدہ وہی مانا جائے گا جو اہل بیت نے بتایا. اچھا اس میں بھی ایک چیز پوچھی جاتی ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہے کہ یقین صحیح ہے. کچھ جگہوں پہ ہم نے سنا ہے کہ عقیدہ جیسی چیز کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے، یقین کا ذکر ہے. جی اب آپ اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا کہ عقیدہ
اور یقین کے جس کو ہم لوگ عام طور سے عقیدت کہتے ہیں. مطلب عقیدت ایک چیز ہوتی ہے یعنی ریالٹی ایکچویلٹی جسے آپ کہہ لیں, اور عقیدہ جسے عام طور سے یوں پیش کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کی جس میں اپنی مرضی شامل ہوتی ہے, آستھا, ٹھیک ہے, اپنے ایموشنز جس میں شامل ہوتے ہیں. ریالٹی سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے ورنہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا. یہ آستھا تو ایک پتھر سے بھی لوگ, ہاں ایگزیکٹ ہے کہ آپ کا کسی سے لگاؤ بڑھ جانا. تو اصل میں عقیدے کو ایکسپلین ہی غلط کیا گیا. اچھا, اور اس لفظ کا لوگوں نے مس یوز کیا. کسی بھی چیز سے آستھا جوڑ دے. آپ نے کوئی کام کیا, ہم نے کہا کہ عارض بھائی یہ بات غلط ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو آپ کیا کہیں گے, آگے کا مطلب یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں. اب یہاں پر آپ کا عقیدہ نہیں چلے گا. اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت نے کیا عقیدہ دیا ہے, دین کیا عقیدہ دے رہا ہے, قرآن کیا عقیدہ دے رہا ہے. ہمارے سارے عقیدے قرآن پہ بیس کرتے ہیں, اہل بیت پر بیس کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی ایک بھی مینٹیلٹی, کوئی ایک فکر ہماری بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم دین خدا میں اپنے خیالات کی دخل اندازی دیں. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کو عقیدے کا رنگ دے کر دین کا مذاق بنانے کے لیے چوراہوں پہ لے آئیں, راستوں پر لے آئیں. تو یہ ہمارے جذبات ہماری حد تک ہونے چاہیے. اگر ہم اس کو دین میں داخل کریں گے تو یقین جانیے نہ اہل بیت خوش ہوں گے, نہ رسول خوش ہوں گے, نہ خدا خوش ہوگا. کیوں؟ نہ خدا یہ کہہ رہا ہے, نہ رسول اللہ یہ چاہ رہے ہیں, نہ اہل بیت نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے. تو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس مقام پر سنبھلنے کی ضرورت ہے. کسی بھی مقام میں دیکھیے افراط اور تفریط یہ دو لفظ ہوتے ہیں, بڑھا دینا یا گھٹا دینا, جسے آپ ایگزیگریشن کہتے ہیں. تو یہ مبالغہ کسی بھی اعتبار سے, یہ ایگزیگریشن کسی بھی اعتبار سے گھٹانے میں ہو کہ آپ انتہائی کسی کو گھٹا دیں, یا بڑھانے میں ہو کہ آپ انتہائی بڑھا دیں, یہ دونوں چیز نقصان دہ ہے دین میں. فار ایگزامپل مولا عباس کو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ ان کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو پھر وہی مشکل آئے گی کہ امام حسین کے مقابل لیا یا ان سے بڑھا دیا. بہت زیادہ گھٹا دیں گے تو پھر وہ عظمت جو اہل بیت نے ان کی ظاہر کی ہے آپ اس کا انکار کر دیں گے. تو بہت زیادہ دین اعتدال کا نام ہے, میانہ روی کا نام ہے, بیلنسنگ ہونی چاہیے. جی عقیدے میں بھی بیلنسنگ ضروری ہے, اور یہ بیلنسنگ آسان نہیں ہوتی. یہ بیلنسنگ آسان نہیں. کیوں آسان نہیں ہوتی؟ پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ایموشنز, ہمارے جذبات, ہم نے چونکہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ممکن ہے سننے والوں کے لیے تھوڑی سی گراں گزرے اور ان کو بار خاطر ہو, مزاج کو خراب لگے, مگر پھر بھی میں کہوں گا چونکہ ضرورت ہے اس بات کی. ہمارا مزاج ہندوستان میں رہنے کی بنیاد پر, انڈیا میں رہنے کی بنیاد پر جذبات سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. جذباتی ہوتے ہیں, بہت زیادہ جذباتی ہم ہوتے ہیں. آپ جا کر یہی چیزیں آپ ایران عراق میں زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں, تو ایران عراق میں آپ یہ چیزیں نوٹس کریں, آپ کو نہیں دکھے گا جتنے جذبات ہمارے یہاں ملتے ہیں, جتنے جذبات آپ کو انڈیا میں دکھیں گے اتنا جذبات ایران عراق میں آپ کو نہیں دکھے گا. تو ان جذبات, ان آستھاؤں سے دین کا کافی حد تک نقصان ہوا ہے. اس بات کو ہمیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ بہت زیادہ دین کا, شریعت کا نقصان ہوا ہے ہمارے اپنے جذبات کو دین میں داخل کرنے پر اور ان جذبات کو عقیدے کا رنگ دے دینے پر.